بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی قدیم قومیں۔ ملک عرب میں قدیم سے سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے باشندگان عرب کو مورخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب باعدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ بعض نے عرب عاربہ اور مستعربہ کو ایک ہی قسم قرار دے کر عرب باعدہ و عرب باقیہ 2 ہی قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب باعدہ سے وہ قومیں مراد ہیں جو سب سے پہلے قدیم زمانہ میں ملک عرب کے اندر آباد تھیں اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں۔ ان کی نسل اور کوئی نشانی دنیا میں باقی نہیں رہی۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی 2 طبقات ہیں جو عاربہ اور مستعربہ کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ بعض نے اہل عرب کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول عرب باعدہ یا عرب عاربہ، دوم عرب مستعربہ، سوم عرب تابعہ، چہارم عرب مستعجمہ۔ اب ہم عرب باعدہ کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد، سمود، ابیل و مائکہ، تسم جدیس، امیم، جرہم، حضرموت، حضور، عبد السخم وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب لاز ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا تمام جزیرہ نمائے عرب میں دورہ تھا اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا۔ ان کی تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد، اعقاف و حضرموت و یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ میں یہ لوگ خوب طاقتور، صاحب رعب و جلال ہوں گے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قوم ارض احقاف میں رہتی تھیں۔ عاد ابن اوس ابن ارہم ابن سام، جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہے، عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ ان کے 3 بیٹے ہوا کرتے تھے، شداد، شدید اور تیسرے نمبر پر ارہم، جو کہ یکے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کی نسبت سے لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، مگر اس مدینہ ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد قبیلہ ارم ہے، نہ کہ مدینہ ارم یا باغ ارم۔ قبیلہ ارم غالباً اسی قبیلہ عاد کا دوسرا نام تھا جو قبیلہ عاد کی ایک شاخ تھا، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس بات کی نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قدآور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ قوم عاد سے اس کا باپ اوس بھی بادشاہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ جیرون ابن سعد ابن عاد ابن اوس نے بھی دمشق کو تخت و تاراج کیا اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں جیرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عاد یا قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام، جو قوم عاد سے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اس کی قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد ابیل، عمالقہ، سمود، عبد الزخم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں، یہاں تک کہ یارب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دور شروع کیا۔ قبیلہ سمود یا قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔
سمود مقام حجر میں رہتے تھے۔ تسم اور جدیس دونوں قبیلوں کا مقام یمامہ تھا اور عمالقہ کا مقام تہامہ، قبیلہ جرہم کا مقام یمن تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ملک عرب کے تمام طبقات سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہٰذا آگے ہم آپ کو ایک شجرہ بتائیں گے جس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکے گی کہ ان طبقات اور قبائل کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔